صحیح بخاری میں امام بخاری نے کتاب الانبیاء میں ایک روایت بیان فرمائی. کتاب الانبیاء ابواب علامات النبوہ، نبوت کے نشانیوں کے ابواب میں جو احادیث آپ نے لائی ہیں اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ایک روایت نقل فرمائی. غالباً 6017 حدیث کا نمبر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے. آپ فرماتے ہیں ایک شخص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہوا، اور وہ منشی تھا، لکھنا جانتا تھا، وحی وغیرہ لکھتا تھا، کتابت وغیرہ کرتا تھا، جو بھی اللہ کے وسلم کبھی کسی پیغام وغیرہ لکھاتے تو وہ لکھتا تھا. منشی تھا، رائٹر تھا. پھر کچھ ایسا ہوا کہ وہ عیسائیوں سے مل گیا، اسلام سے پھر گیا اور مسلمانوں سے بھاگ کر چلے گیا، کیونکہ اسلامی قانون جہاں ہوتا ہے، اسلامی قانون میں مرتد کی ایک ہی سزا ہے. پہلے اسے موقع دیا جائے گا کہ وہ توبہ کرے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اللہ کے رسول نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو چھوڑ دے اس کو ختم کر دو. اسلام کی شرعی اور حکومتی سزا ہر کوئی آپ میں سے میں اور آپ مل کے نہیں دے سکتے. جہاں پر اسلامی حکومت ہو تو حکومتی سزا یہ ہے، اسلامی حکومتی سزا یہ ہے کہ جو نہ اسلام کو چھوڑ کر پھرنا چاہتا ہے اس کے لیے قتل ہے. تو اب وہ بھاگ کر چلے گیا، جا کر اہل کتاب سے ملا، جب تک زندگی تھی جیا، مر گیا. مرنے کے بعد اہل کتاب اپنے طریقے سے اس کو دفن کیے. صحیح بخاری کی روایت ہے، دفن کیے. اب دفن کر کے وہ چلے گئے. ایک دن نہیں گزرا، بعد میں آ کے کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا لاشا ہے نا زمین سے باہر پڑا ہوا، اس کا لاشا زمین سے باہر پڑا ہوا. تو انہوں نے آپس میں بات کیا، ہو سکتا ہے یہ محمد رسول اللہ اور ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے یہ کیا ہوگا، کیونکہ پہلے یہ ان کے دین کو مانتا تھا، ان کے دین کو چھوڑ کر ہمارے دین میں آیا. سوچا ان کی تنگ نظری تھی تو انہوں نے سوچا. پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری مرتبہ کیا کیا، گہرا کھودا اس کو، بہت گہرا کھود کے کیا ہے اس کو دفن کیا. پھر صبح آ کے دیکھے تو کیا ہوا، اس کی لاش باہر پڑی ہوئی، قبر سے باہر پڑی ہوئی. انہوں نے پھر وہی آپس میں بات چیت کی کہ پھر انہوں نے وہی شرارت کی ہے معاذ اللہ کر کے. یہ مرتبہ انہوں نے کیا ہے اتنی محنت کی کہ کوئی بھی آدمی ہے نا آسانی سے اس کو کھود کر نہیں نکال سکتا. اتنی محنت، اتنا گہرا گڑھا کھود کے کیا ہے اس کو دفن کر دیا. صبح آئے تو پھر اس کی لاش کیا ہے باہر. انہیں خود احساس ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، زمین اس کو قبول نہیں کر رہی ہے. اور انہیں معلوم ہو گیا کہ زمین اس لیے نہیں قبول کر رہی ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا گستاخ ہے، یہ دین محمدی سے پھر کر آیا تھا، اسی لیے زمین اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوئی. اللہ نے جب چاہا تو غضب کا نظارہ بھی کروا دیا کہ کیا حالت ہوتی ہے اس بندے کی جس کو ایمان نصیب ہونے کے بعد وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی دنیاوی مفادات کی وجہ سے، دنیاوی محبت کی وجہ سے حاضرین محترم ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف جاتا ہے. آج وہ سارے لوگ اس حوالے سے غور کریں، سوچیں، جو دشمنوں کی سازش میں آ کر اپنے گھروں کا ماحول کفر کا بنا رہے ہیں، اور اس بات کی انہیں فکر نہیں ہے کہ ان کے بچے کفر کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ان کی بچیاں کفر کی طرف مائل ہو رہی ہیں، انہیں ذرہ برابر بھی اس کی فکر نہیں ہے. انہیں احساس کرنا چاہیے کیونکہ یہ معمولی گناہ نہیں ہے. حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے. یہ گناہ ایسا ہے کہ اس پر اللہ کا عذاب فوری آتا ہے.